اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کا رمضان المبارک بہترین گزر رہا ہوگا، آپ عبادات اور رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ محترم ناظرین، ہمیں بھی اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی خدمت میں ایک نیا عمل، ایک نئے وظیفے کے ساتھ، ایک نئی دعا کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک چونکہ سال بھر کے مہینوں میں سے ایک ایسا عظمت والا مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت تمام مخلوقات پر رحم و کرم کرتے ہیں، خصوصی رحم و کرم کے ساتھ انسانوں کے نیک اعمال کو دگنا چگنا اور کئی گنا زیادہ کر کے بڑھا کر ان کے لیے اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی، رمضان المبارک میں چند ساعتیں، چند گھڑیاں ایسی ہیں جن کی اہمیت اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو ہم ان ساعتوں، ان لمحوں میں دنیا کا کوئی بھی اور کام سر انجام نہ دیں، بلکہ اپنے آپ کو خصوصی طور پر اللہ رب العزت کے قریب کر کے اللہ رب العزت سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹیں۔ ناظرین گرامی، بہت سی احادیث مبارکہ میں یہ بات بیان ہوئی کہ رمضان مبارک میں سحری کا وقت، تہجد کا وقت انتہائی اہم ہے، ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد کا وقت، اس کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کی گئی، اور خاص خصوصی طور پر رمضان المبارک میں افطاری کے وقت کو ہائی لائٹ کیا گیا۔ ناظرین گرامی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ روزہ دار جو ہے جس وقت روزہ افطار کرتا ہے اس کو دو خوشیاں نصیب ہوتی ہیں۔ ایک خوشی تو اس کو اس بات کی ہوتی ہے کہ اللہ نے اس کو کھانا دیا، افطاری دی، مزے مزے کے کھانے دیے، تو اس لیے وہ خوش ہوتا ہے کہ اب میں سارا دن بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر اب میں اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کروں گا، کھاؤں گا۔ ناظرین گرامی، اس طرح دوسری جو خوشی ہے روزہ دار کو افطار کے وقت، وہ ہے اللہ رب العزت سے ملاقات کی، اللہ رب العزت سے دعا کر کے اپنے دعاؤں کو قبول کروانے کی۔ ناظرین گرامی، یہ وقت جو ہے انتہائی قیمتی وقت ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں بہت سے دوست و احباب عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں جس وقت افطاری کا ٹائم ہوتا ہے تو لوگوں کی توجہ جو ہے افطاری کی طرف ہوتی ہے، لوگ دعائیں نہیں کرتے، دعائیں نہیں مانگتے، حالانکہ یہ ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ جس وقت جو دعا بھی کی جائے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت کو ویسے بھی بہت جگہوں پر بیان فرمایا۔ ایک جگہ پر فرمایا کہ الدعاء مخ العبادہ، یہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ جب ہم سارا دن روزہ رکھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، تو اس کا جو مغز ہے، اس کا جو خلاصہ ہے، اس کی جو روح ہے، وہ ہمیں دعا سے ہی حاصل ہو سکتی ہے، اور افطار کے وقت کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ محترم ناظرین، اس وقت کو قیمتی بنائیں، اس وقت میں دعا کا خصوصی طور پر اہتمام کریں، اپنے آپ کو وہاں پر بیٹھنے کا عادی بنائیں، دسترخوان پر بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیاری پیاری نعمتوں کو اپنے سامنے سجا کر ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے مانگیں، اپنی پریشانیوں کو اللہ کے سامنے بیان فرمائیں، اپنی فریاد رکھیں، اپنی حاجات رکھیں، اپنے مرحومین کے لیے دعا فرمائیں، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ محترم ناظرین، اس عادت کو خود بھی اپنائیں، اپنے بچوں کو بھی اپنائیں، تاکہ افطاری کے وقت آپ کا جو وقت ہے وہ قیمتی ہو جائے، اور آپ کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی ہر دعا جو ہے اللہ رب العزت اس وقت کی برکت سے اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، آج کی جو دعا ہے انتہائی مختصر دعا ہے، انتہائی اہم الفاظ ہیں، اللہ رب العزت کے پیارے پیارے نام ہیں۔ ان اسماء مبارکہ کو آپ نے 21 مرتبہ آپ نے افطاری سے پہلے پڑھنا ہے، ہاتھ اٹھا کر 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے دعا فرمانی ہے۔ خالص 2 منٹ کا عمل ہے، اس طرح آپ کریں گے تو انشاءاللہ رب العزت ضرور بضرور آپ کی دعا کو قبول فرمائیں گے۔ یہ 2 الفاظ اسماء اعظم ہیں، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ ناظرین گرامی، ان الفاظ کو آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے ہاتھ اٹھا کر، اور اس کے بعد پھر آپ نے اللہ رب العزت سے دعا فرمانی ہے، اللہ رب العزت کے رحم کا واسطہ دے کر اللہ رب العزت سے دعا فرمانی ہے، تاکہ آپ کے جو حاجت ہے، آپ کی جو ضرورت ہے، وہ ضرورت ضرور ضرور اللہ رب العزت قبول فرمائے۔ محترم ناظرین، رمضان کے مہینے کو قیمتی بنائیں،
ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ حاضر ہوں گے کل ایک نئے عمل کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔